جی، تم دوبارہ سے اسی سبق کو چلاتے ہیں. مسائل بہشتی زیور صفحہ نمبر 359 359. بات چل رہی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ. پانچواں شخص ہے عامل. عامل یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو حاکم نے یعنی حکومت نے زکوٰۃ اور عشر کے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو. اس کو اس کے کام کی اجرت زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ خود مالدار ہی ہو. البتہ وہ عامل جو ہاشمی ہو اس کو زکوٰۃ سے اجرت نہیں دی جا سکتی، اس کو کسی اور مد میں سے دی جائے گی. مسئلہ مدارس کے سفیر جو مدرسوں والے نکلتے ہیں، مدرسوں کی جانب سے شہر شہر گھومتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں سے، وہ عاملین کے حکم میں نہیں ہوتے. جن لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ان کا تذکرہ. جن لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ان کا تذکرہ. مسئلہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں، مسلمان ہی کو دے، اور زکوٰۃ، عشر، صدقہ، نذر اور کفارے کے سوا اور نفلی خیر خیرات کافر کو بھی دینا درست ہے. تو اس میں یہ بھی پھر دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ کسی حرکت کی وجہ سے، اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں رہتے. ہمیں ویسے شک نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ میں کسی کو کہیں کہ یہ شاید مسلمان نہیں رہا ہوگا، لیکن اگر ہمیں کسی کی ایسی حرکت پتہ لگ جاتی ہے کہ اس حرکت کی بنیاد پر اس کو سارے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، تو پھر ایسے بندے کو، وہ غریب آدمی ہے تو ہمیں پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں کوئی بھی کافر ہو، غیر مسلم ہے، اس کو ہم نظر یعنی زکوٰۃ، عشر، صدقہ، نظر اور کفارے کے سوا، صدقہ سے مراد ہے صدقہ فطر، نفلی خیر خیرات کافر کو بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اللہ واسطے کے محض کوئی غریب آدمی ہے، آپریشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے یا کہیں پر بھی ہے، تو ہم اس کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون، نیکی کر سکتے ہیں. مسئلہ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوانا، کسی لاوارث مردے کا گور و کفن کرنا، کفن دفن کا انتظام کرنا، یا مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دینا. یعنی کوئی مر گیا تھا تو مقروض تھا، تو اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے ہم پھر کہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں تو مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. تو یا کسی اور نیک کام میں لگا دینا درست نہیں، مردے کی طرف سے ہی کوئی نیک کام میں پانی کا انتظام کروا دیا تو ایسا درست نہیں. جب تک کسی مستحق کو نہ دیا جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ ضروری ہوتا ہے کہ مستحق شخص جو ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. جو فوت ہو گیا تو وہ اب مستحق نہیں رہا، تو اس لیے ہم جب زکوٰۃ دیں گے تو مستحق کو ہی وہ مرا ہوا شخص مستحق نہیں رہا. مسئلہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی وغیرہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے ان کو دینا درست نہیں ہے. اسی طرح اپنی اولاد، پوتے، پڑ پوتے، نواسے وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہوں ان کو بھی دینا درست نہیں. ایسے ہی بیوی اپنے میاں کو اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. میاں بیوی کا تو کلیئر ہے، باقی لوگوں میں آسانی کے لیے ہم اس ضابطے کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اپنے سے اوپر والے، دادا دادی، ماں باپ، نانا نانی، پرنانا پرنانی کوئی بھی ہو، اور اپنے سے نیچے والے یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کوئی بھی ہو نیچے، جتنا بھی نیچے ہوں، تو اپنے سے اوپر والوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اپنے سے نیچے والوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں. ان کے علاوہ مسئلہ ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جیسے بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، چاچا، پھپھی، خالہ، ماموں، ستیلی ماں، ستیلا باپ، دادا، ساس، سسر وغیرہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم. ساس سسر کو زکوٰۃ دیتے وقت البتہ اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہم نے جب اپنے پیسوں کی دینی ہو، اگر ان کی بیٹی کے پیسوں کی ان کے زکوٰۃ دینی ہے، یعنی کسی آدمی نے اپنی بیوی کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس کے مال کی زکوٰۃ، اس کے زیور کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو اس زکوٰۃ کو جا کر اسی کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، وہ ادا نہیں ہوگی. وہ کیونکہ پیسے تو اگرچہ میں نکال رہا ہوں، مثلا اپنے پیسوں کے پیسے میرے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن میں نے پیسے جب دے دیے
بیوی کی طرف سے زکات نکال رہا ہوں تو گویا کہ بیوی کو دے دیا, گفٹ کر دیا کہ یہ لو تم اپنے طرف سے زکات ادا کرو, تو پھر وہ اپنے سے اوپر نیچے والوں کو زکات ادا نہیں کر سکتی. مسئلہ, کسی عورت نے جس لڑکے کو دودھ پلایا ہے اس کو, اور جس عورت نے بچپن میں تم کو دودھ پلایا ہے اس کو بھی زکات کا پیسہ دینا درست ہے. رضائی, گویا کہ رضائی اولاد یا رضائی ماں باپ کو زکات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ, سیدوں کو اور علویوں کو, یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں, جو اسی طرح جو حضرت عباس یا حضرت جعفر یا حضرت عقیل یا حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں, ان کو زکات کا پیسہ دینا درست نہیں. اسی طرح جو صدقہ شریعت کی روح سے واجب ہو اس کا دینا بھی درست نہیں, جیسے نظر, کفارہ, عشر, صدقہ فطر, ان کے علاوہ اور کسی نفلی صدقہ و خیرات کا دینا درست ہوتا ہے. مسئلہ, گھر کے نوکر چاکر, خدمت گار, ماما, دائی, کھلائی کو زکات کا پیسہ دینا درست ہے, لیکن ان کی تنخواہ میں حساب نہ کرے بلکہ تنخواہ سے زائد بطور انعام و اکرام کے دے دے, اور دل میں زکات دینے کی نیت رکھے تو درست ہے. ہم نے ان کو تو یہ کہہ دیا کہ یہ انعام ہے آپ کا, اور ہم ہمارے دل میں نیت زکات کی ہے, تو ہمارے دل کی نیت کا اعتبار ہے, ہم ان کو زکات دے سکتے ہیں. تنبیہ, کسی فقیر کو زکات میں یا صدقہ واجبہ کے طور پر استعمال کی کوئی شے یا کھانے پینے کی کوئی چیز ملی تو اگر وہ کسی مالدار کو وہ ہدیہ کر دے تو مالدار کو اس چیز کو استعمال کرنا جائز ہے, اور اگر ہدیہ نہ کرے بلکہ ویسے عاریتاً استعمال کے لیے دے دے, یا وہ گھر میں آیا تو اس کے سامنے بطور مہمانی کے کھانے کے لیے رکھ دیا, تو مالدار کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں, کیونکہ پہلی یعنی ہدیے کی صورت میں ملکیت بدل گئی جبکہ دوسری میں فقیر کی ملکیت برقرار ہے. یہ ترتیب یعنی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ یعنی اس کو زکوٰۃ میں کوئی چیز ملی ہے تو وہ اگر ہمیں دے رہا ہے تو بطور ملکیت کے دے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر بطور ملکیت کے نہیں دے رہا, ملکیت اپنی رکھ رہا ہے, ملکیت میں تو ملکیت شفٹ ہو جائے گی نا, ٹرانسفر ہو جائے گی, ہماری طرف کر دی, پھر تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی چیز کو, وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی. جب اس نے مثال ہے کہ غریب آدمی کو کھانے پینے کی کوئی چیز کسی نے بطور ہدیے بطور زکوٰۃ کے بھیجی, اس نے وہ آگے ہمیں دے دی, بسکٹ کا ڈبہ ہے مثلا, وہ اس نے ہماری طرف بھیج دیا, ہمیں مالک بنا دیا, تو اس میں زکوٰۃ کی چیز ختم ہو گئی, یعنی زکوٰۃ فنش ہو چکی, کمپلیٹ ہو چکی, اور آگے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ہم اس کے گھر گئے, اس نے ہمارے سامنے رکھ دی, تو سامنے رکھنے سے اس کی ملکیت ہماری طرف شفٹ نہیں ہوئی, ہم اس چیز کے مالک نہیں بنے کہ ساتھ اٹھا کے باہر لے کر آ جائیں, ایسے ہم مالک نہیں بنے ہیں, بلکہ ہم نے جتنا استعمال کرنا ہے اس کی اجازت ہے, ہم کھا لیں اور باقی وہیں چھوڑ کر آئیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری ملکیت میں نہیں آیا. تو ایسی چیز میں ابھی زکوٰۃ فنش یا کمپلیٹ نہیں ہوئی, ہم چونکہ مستحق نہیں ہیں اس لیے ہم اس چیز کو نہیں استعمال کر سکتے. زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان. مسئلہ, جتنا مال ہے خواہ وہ سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا نقدی ہو, اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا واجب ہے. 40واں حصہ کہہ لیں یا 2.5% کہہ لیں, ایک ہی بات بنتی ہے. مسئلہ, ایک ہی فقیر کو اتنا مال دے دینا جتنے مال کے ہونے سے آئندہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, یہ مکروہ ہے, لیکن دے دیا تو زکوٰۃ ہو گئی, ادا ہو گئی, اور اس سے کم دینا جائز ہے, مکروہ بھی نہیں. یعنی بھر بھر کے گویا کہ مال دینے والی صورت ہے. باقی آگے بات آ رہی ہے کہ مسئلہ, کسی نے زکوٰۃ کے روپے نکالے تو اختیار ہے, چاہے ایک ہی کو سارے دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی غریبوں کو دے, اور چاہے اسی دن دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مہینے میں دے. مسئلہ, بہتر ہے کہ ایک غریب کو کم از کم اتنا دے کہ اس دن کے لیے کافی ہو جائے, اسے کسی اور سے مانگنا نہ پڑے. دینا ہے تو اس سے کم مت دے غریب آدمی کو. مسئلہ, کسی غریب آدمی پر تمہارے 1000 روپے قرض ہیں اور تمہارے مال کی زکوٰۃ بھی 1000 روپے یا اس سے زیادہ ہے. جس سے ہم نے اپنا قرضہ لینے وہ خود بھی غریب ہے, زکوٰۃ کا مستحق ہے, اور ہمارے سے یعنی ہم نے اس سے کہہ لیں کہ 1000 روپے لینے ہیں اور
وہ مستحق بھی ہے، تو اس کو اپنے قرضہ زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ہم نے اسے کہا کہ جاؤ ہم نے تمہارے پیسے معاف کیے، اور دل میں نیت کر لی کہ ہم نے زکوٰۃ میں گویا کہ شمار کر لیے، تو اس طرح سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. البتہ اس کو 1,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے دو تو پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب یہی روپے اپنے قرض میں اس سے لے لینا درست ہے. ہم اس کو پیسے پکڑائیں کہ یہ لو، یہ تمہارے پیسے ہیں، تمہارے لیے ہیں، گفٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، کسی بھی نام سے دیں، کیونکہ زکوٰۃ میں تو زکوٰۃ کہہ کے دینا تو چاہیے ہی نہیں، کوئی اور نام لے کے دینا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ ہمارا قرض واپس کرو، اور وہی والے پیسے ہم واپس لے لیں، زکوٰۃ بھی ہماری ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے. مسئلہ، کوئی شخص قرض مانگنے آیا اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ اتنا تنگ دست اور مفلس ہے کہ کبھی ادا نہ کر سکے گا، یا ایسا نادہندہ ہے کہ قرض لے کر کبھی ادا ہی نہیں کرتا. اس بندے نے کب پہلے لوگوں کو قرض ادا کیے ہیں؟ ہمیشہ قرض ہی مانگتا ہے، اور اس کو قرض کے نام سے زکوٰۃ کا روپیہ دے دیا اور اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. یعنی خود وہ مستحق ہے نا، لوگوں کو یعنی اتنے قرضے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یہ بندہ، تو پھر ہمارے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے اور نام سے ہم اس کو دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے قرض ہے، تو زبان سے بولنے کا اعتبار نہیں، ہمارے دل کی نیت کا اعتبار ہے. تو اس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگرچہ وہ شخص اپنے دل میں یہی سمجھے کہ مجھے قرض دیا گیا ہے، اور چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا بعد میں پھر کسی وقت کہہ بھی دے کہ میں نے تم کو وہ قرض معاف کر دیا، اور اگر یہ نہ کہا ہو اور مقروض بعد میں قرض واپس کرے تو پھر اس سے واپس نہ لے اور کہہ دے کہ میں تو تمہارا قرضہ معاف کر چکا ہوں. اور اگر اس سے لے بھی لیے ہوں تو کسی تدبیر سے، مثلا ہدیے کے نام پر، پھر دوبارہ اسی کو واپس کر دے. پھر دوبارہ اس کو بعد میں یعنی کسی مصلحت سمجھ کے لے بھی لیے کہ اس سے قرض تو ایک دفعہ لے لیں، تو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کسی موقع پر اس کو واپس دے دیں. مسئلہ، کسی کو انعام یا عیدی کے نام سے کچھ دیا مگر دل میں یہی نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ نہ کہہ کر دیں. مسئلہ، زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنوا کر فقیر کو دیا تو یہ جائز ہے. مسئلہ، استعمال شدہ چیز اگر زکوٰۃ میں دی جائے تو دیکھیں گے کہ بازار میں اس کو فروخت کیا جائے تو کتنی قیمت مل جائے گی، وہ چیز دینے سے اتنی ہی قیمت کی زکوٰۃ میں ادائیگی ہوگی. اپنے استعمال کی چیز ہے، کپڑے ہیں پہنے ہوئے، یا اور کوئی چیز ہم دے رہے ہیں، تو جو اس کی کرنٹ ویلیو بنے گی، جتنے کی خریدی تھی وہ نہیں، جو اس کی آج کی اس حالت میں جتنی کرنٹ ویلیو بنتی ہے اتنی مالیت کی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی غریب کو دینے سے. مسئلہ، دکاندار کے پاس ایسا مال ہے جو بکتا نہیں ہے، جو کوئی خریدتا ہی نہیں، تو دیکھیں گے کہ کتنی قیمت پر لوگ اسے خرید لیں گے. وہ مال اگر زکوٰۃ میں دیا تو اس کی موجودہ مالیت و قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، اس کی قیمت خرید پر نہیں زکوٰۃ ادا ہوگی، بلکہ موجودہ مالیت پر ہوگی. موجودہ مالیت میں عین ممکن ہے کہ وہ ردی کے بھاؤ بکے، تو ردی کے بھاؤ بکے گی تو ردی کے اعتبار سے ہی اتنی مالیت اس کی زکوٰۃ میں شمار ہوگی. مسئلہ، اندازے سے زکوٰۃ نکالی، بعد میں حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ 500 روپے زیادہ نکال دیے گئے ہیں، تو اس زائد رقم کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں. غریب آ رہے تھے مسلسل تو پہلے دیتے رہے، بعد میں حساب کر لیں گے، تو بعد میں حساب کرنے سے پتہ لگا ہم زیادہ نکال چکے ہیں تو وہ اگلے سال میں شمار ہو جائے گی. مسئلہ، ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے، یا اندھیری رات میں کسی کو دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو میرا ایسا رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، مثلا اپنی اولاد میں سے اپنے سے نیچے والا ہے یا اپنے سے اوپر والا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دی گئی ہے، تو ایسی صورتوں میں، ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں. لیکن اگر لینے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ پیسہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ تو وہ پھر وہ نہ لے، وہ واپس، اب یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ دینے کا مستحق نہیں ہوں، تو وہ نہ لے اور واپس کر دے. اور اگر دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو دیا ہے وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر ادا کرے.
یعنی کافر ہونے کا پتہ لگا تو پھر تو زکوٰۃ دوبارہ سے دینی پڑے گی. مسلمان ہے اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے چھان پھٹک پوری کر کے پورے یعنی چھان پھٹک جتنی ضروری تھی وہ کر کے زکوٰۃ دی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو سید نکل آیا. ہم تو ہمیں تو دور دور تک وہم و گمان نہیں تھا کہ یہ بندہ سیدوں میں شامل ہوگا، یا ہمارے حساب سے یہ غریب تھا لیکن بعد میں پتہ لگا اس کے پاس تو فلانا پلاٹ بھی پڑا ہوا ہے یا فلانی چیز بھی ہے جس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہماری زکوٰۃ دی ہوئی ادا ہو گئی. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نے چھان پھٹک اپنی تسلی پوری کی ہو، پھر بعد میں نکل آنے پر زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ اگر کسی پر شبہ ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یا محتاج ہے، غریب ہے، ہم ڈاؤٹ ہیں خود، تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے زکوٰۃ نہ دیں. اگر بے تحقیق کی یہ دے دی تو دیکھو دل زیادہ کدھر جاتا ہے. اگر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر دل یہ کہے کہ یہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دے. یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری تسلی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ بندہ غریب لگتا ہے، فقیر لگتا ہے، پھر اس کے الٹ نکل آئے تو کوئی بات نہیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اور اگر ہماری تسلی نہیں ہے کہ یہ غریب ہے کہ نہیں ہے، یا پھر یوں سمجھیے کہ ہم نے تحقیق ہی کوئی نہیں کی، تسلی کی طرف ہم گئے ہی نہیں، بس جو مانگنے آیا اس کو ویسے ہی دے دی بغیر سوچے سمجھے کہ یہ مستحق ہوگا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں بعد میں پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ مستحق نہیں تھا تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ سے دینی پڑے گی. تو جہاں پر ڈاؤٹ ہو تو وہاں پر ہم اپنے دل کو دیکھیں گے. زکوٰۃ تو دے دی ہے تو دیکھیں گے اگر ہمارا دل یہ کہتا تھا دیتے وقت کہ نہیں لگتا تو یہ مستحق ہی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہی ہے تو پھر سے نہ دے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. یعنی جب ڈاؤٹ تھا بعد میں وہ غریب ہی نکلا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ زکوٰۃ کے دینے میں اور زکوٰۃ کے سوا اور صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کا خیال رکھو کہ پہلے انہی لوگوں کو دو، لیکن ان کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ صدقہ اور خیرات کی چیز ہے تاکہ وہ برا نہ مانے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو خیرات دینے کا، دوسرے اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن و سلوک و احسان کرنے کا، پھر جو کچھ ان سے بچے تو وہ اور لوگوں کو دو. جب اپنے قریبی رشتہ دار پورے ہو گئے، مثلا کسی کا بہن بھائی وغیرہ کمزور ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے تھے، تو ان کو دے دیا، ان کی ضرورت کے بقدر پورا ہو گیا تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو طرف ہم دیں گے. مسئلہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں ان کو بھیج دیا، یا وہاں والوں کے اعتبار سے یا یہاں والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، کہیں پہ یعنی حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اچانک کوئی آفت آ گئی ہے، آسمانی آفت آ گئی ہے، یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہیں تو ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں کہ طالب علموں اور دیندار عالموں کو دینا بڑا ثواب ہے. مسئلہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مر جائے تو اس کی وصیت کے بغیر اس کے مال کی زکوٰۃ نہ لی جائے گی. زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، ابھی اس نے نکالی نہیں تھی، سال بھی پورا ہو گیا لیکن ابھی نکالی نہیں ہے، وصیت بھی نہیں کی، فوت ہو گیا، تو ہم پھر بغیر وصیت کے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. ہاں اگر وصیت کر گیا ہو تو اس کے تہائی مال میں سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، گو یہ تہائی پوری زکوٰۃ کو کفایت نہ کرے. اور اگر اس کے وارث تو اور اگر اس کے وارث تہائی سے زیادہ پر راضی ہوں تو جس قدر وہ اپنی خوشی سے دے دیں لے لیا جائے گا. مثلا کسی آدمی نے یوں سمجھیے کہ پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی تو بہت زیادہ زکوٰۃ اس کے سر پہ واجب ہے. اب وہ وفات سے پیشتر وصیت کرتا ہے کہ میری زکوٰۃ سابقہ بھی سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دینا، تو اگر ہم اس ساری زکوٰۃ کو یعنی ملاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ تو ایک تہائی سے بھی زیادہ مال میں چلا جاتا ہے. اگر ایک تہائی تک رہتی ہے تب تو ایک تہائی میں تو وصیت نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے نا. تو ایک تہائی سے زیادہ میں جو وارثین ہیں ان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم پھر چاہے سارا مال ہی زکوٰۃ میں جا رہا ہو ہم دے دیں گے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر ایک تہائی تک ہم وصیت کو ضرور نافذ کریں گے، باقی میں نافذ نہیں کریں گے. تو یا تو اس میں بھی پھر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جو مالدار شخص ہے
زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا تو یا تو وہ فوراً زکوٰۃ خود ہی ادا کر دے، ورنہ کم از کم گھر والوں کو ایک ایسی صورت سے، یعنی مطلب اطلاع ہی صورت یا وصیت کسی صورت، وصیت پورا لکھ کے ضروری نہیں ہوتا، لیکن ایک اطلاع کی صورت بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ پیسے زکوٰۃ میں ادا کرنے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یا اتنے پیسے زکوٰۃ میں ضرور ادا کرنے ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے اور وہ زکوٰۃ بعد میں ضرور ادا کر دیں۔ البتہ مسئلہ اگر ایک سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروض کو معاف کر دیں تو قرض خواہ کو اس ایک سال کی زکوٰۃ نہ دینا پڑے گی۔ ایک سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض، آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا تھا 2 لاکھ روپے، سال کے بعد آپ نے معاف کر دیا، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ چلو مجھے ثواب ملے گا، آپ نے وہ قرضہ معاف کر دیا۔ آپ نے چونکہ قرض پیسوں کی صورت میں دیا تھا تو یہ دین قوی تھا، کرنسی آپ نے قرض دی ہوئی ہے نا، تو دین قوی میں تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے۔ تو لیکن جب آپ نے معاف کر دیا تو معاف کرنے کی وجہ سے سال پورا ہونے کے باوجود اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمے سے ختم ہو گئی۔ البتہ اگر وہ مقروض مالدار ہے تو اس کو معاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ آپ نے اپنے مال کو اڑا دیا، ضائع کر دیا، اور قرض خواہ کو پھر جو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ زکوٰۃ والے مال کے ہلاک کرنے سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ہلاک کرنے کے بجائے آپ اس کو کسی کار خیر میں خرچ کر دیا، آپ نے یعنی غریب اور مستحق کو ہی دے دیا، تو یہ ہلاک کرنا نہیں سمجھا جاتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یعنی یہ تو فضیلت کی بات ہو گئی، ضائع کرنا، اڑانا نہیں ہوا، تو اس لیے زکوٰۃ آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ فرض و واجب صدقات کے علاوہ صدقہ دینا اسی وقت مستحب ہوتا ہے جب مال اپنی ضرورتوں اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو، ورنہ مکروہ ہوتا ہے۔ کہ صدقہ زکوٰۃ دینا، آدمی کو خیرات کرنا اچھی بات ہے، لیکن فرض و واجب کے علاوہ اسی وقت دے کہ جب مال اپنی ضرورتوں اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو، ورنہ مکروہ ہے۔ ضرورتوں سے مراد البتہ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا، ضرورتوں سے مراد اللہ تعالی نہیں ہے جو خامخواہ کی ضرورتیں سمجھتے ہیں، یہ تو بالکل بنیادی ضرورت ہے، وہ مراد ہے کہ جس میں رہائش آ گئی کہ رہائش کی جگہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو بھئی تم پہلے رہائش کا بندوبست کرو، چاہے کرائے کا ہی ہو، چاہے کیسے ہی ہو، تو اس کے بعد تم صدقہ خیرات کو سوچنا۔ یا کسی کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کے لیے بات، یعنی بہت منیمم لیول کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شخص ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اپنے کل مال کا صدقے میں دینا بھی مکروہ ہے، کوئی شخص سارا ہی مال اٹھا کے صدقہ کر دے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے نفس میں توکل اور صبر کی صفت بیقین جانتا ہو اور اہل و عیال کو بھی تکلیف کا احتمال نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو توکل کا اعلیٰ درجہ اختیار کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، اور سارا مال صدقہ کر دے اس صورت میں یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھتا رہے، بلکہ پھر اللہ کے ذات پر پورا توکل بھی کرے۔ جیسے ہم بزرگان دین کے حالات سنتے ہیں کہ کسی نے پھر یہ کہہ لیجئے کہ گولر کے اوپر ہی 30 سال گزارے کیے، تو ٹھیک ہے، ان کے اندر جب توکل اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ 30 سال تک بھی اگر گولر ہی کھانے پڑے، درخت سے گرے ہوئے اٹھا کے کھانے پڑے، تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔ تو اس درجے کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو پھر تو وہ سارا مال صدقہ کرے، ورنہ سارا مال صدقہ کرنا یہ مکروہ تحریمی کے درجے میں آتا ہے۔ ہم یہاں پر سبق کو موقوف کرتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔